مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. سر چاہے آپ کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، بالکل اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. اتنی کچی بات، 2 طرح کے فتاوی ان کے سامنے آئے ہیں، پھر بھی اتنی کچی بات. ان کو صراحتاً لکھنا چاہیے تھا کہ یہ جملے بالکل ایسے، بلکہ پورا کانٹیکسٹ سننا چاہیے تھا. کانٹیکسٹ سننے کے بعد پھر انہیں اس کو موقع دینا چاہیے تھا کہ جس کی زبان سے جملے نکلے ہیں وہ کیا اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے. اپنی وضاحت متکلم خود بیان کرتا ہے. کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے ہمارے سامنے رکھو، ہم بھی 10 باتیں اس میں سے نکال کے بیان کر دیں. متکلم خود وضاحت اپنی بات کی کرے گا، اس کو دیکھا جائے گا. پھر جب علماء کے فتاوی دونوں آراء پر مشتمل موجود ہیں تو صراحتاً یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ سر علماء کی رائے ہیں تو ہم کیسے اس کو گستاخ قرار دے سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر شبہ کوئی ہے دنیا میں کہ ایک عالم دین کے نزدیک گستاخی نہیں ہے، دوسروں کو اگر لگ بھی رہا ہے تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی. اور باقاعدہ آپ لکھتے کہ زبان کے اندر آئندہ اس چیز کی ضمانت دی جائے کہ زبان اس قدر ایسی نہیں ہوگی کہ جو لوگوں میں فتنہ کا باعث بنے، ان کے جذبات کو مجروح کرے. اصلاح کرنا مقصد ہونا چاہیے. ہمارے فتاوی سے ہم دنیا بدزن ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ڈر کے مارے عالم نہیں اپنے بچوں کو بنائیں گے. یار یہ عالم بن کے تقریریں کرے گا، کبھی اس کے منہ سے انسان ہے، کوئی جملہ آگے پیچھے ہو گیا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی نے کوئی بات کو کاٹ لیا تو یہ تو گستاخ بنا کے مار دیں گے. ہم اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچا رہے ہیں. دین کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی، اخلاق ہمارے گرے ہوئے، ہماری بنیادیں ٹھیک نہیں. ہم جو ہے شبہات کی بنیاد پر بھی کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہوتے ہیں، کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں. اور گستاخ قرار دینے کا مطلب پاکستان کے اندر یہ ہے آپ اس کو قتل کا جواز بیان کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کیا متعمدن تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا استحقاق ہے اس کے لیے. اتنی حرمت ہے ہمارے دین. نہایت افسوس کی بات ہے، اتنا دل دکھ ہوا مجھے کہ میں اس کا لفظوں کے اندر اظہار نہیں کر سکتا ہوں. ہر سمجھدار شخص اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ پیپرز پڑھ کر افسوس ہی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں.